گیا، یعنی زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، قلب ادلا بدلی، جیسے انہوں نے بھی اس عمل کے اندر ادلا بدلی کر دی تھی۔ اللہ نے اس عمل کے لیے عورت بنائی، لیکن انہوں نے اس چیز کو تبدیل کر دیا، قلب کر دیا۔ اللہ نے عذاب کی بھی شکل ویسی ہی بنا دی، قلب کر دیا۔ فرمایا مجھے بڑا افسوس ہوا جس وقت قوم پر یہ عذاب نازل ہوا، اور ایک تو بستی الٹی گئی اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی، پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی۔ سورہ زاریات میں 27ویں پارے میں جہاں یہ تذکرہ پھر آئے گا، وہاں باضابطہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے آسمان سے جن پتھروں کو برسایا اس پر اس آدمی کا نام بھی لکھا ہوا تھا جس کے لیے وہ پتھر بھیجا جا رہا ہے، وہ پتھر جا کر اسی کو لگتا۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ایسا خطرناک عذاب آتا ہے۔ مجھے ایک بات ضرور یہاں عرض کرنی، ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر منور فاروقی کی، منور فاروقی کی، وہ شاید لائیو شو کرتا ہے، کامیڈی والا کوئی شو کرتا ہے، تو چند پیسوں کے خاطر، اب اللہ جانے حقیقت حال کیا ہے، مگر جو ویڈیو دکھائی گئی اس کے اندر منور فاروقی مائک لے کر آڈینس کی طرف نظر کر رہا ہے۔ اس میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تو منور فاروقی نے کہا اچھا مولانا صاحب بھی آ گئے، مولانا صاحب عصر مغرب، مولانا صاحب عصر مغرب، ایسے بار بار اس نے یہ جملہ کہا، عصر مغرب، یعنی عصر مغرب چھوڑ کر کے آپ آئے ہو شو کے اندر۔ اب اس کے بعد کہا کنفرم جہنمی ہے، کنفرم جہنمی ہے، یعنی اس علماء نما چہرے والے بندے کو منور فاروقی یہ کہتا ہے کہ کنفرم جہنمی ہے۔ تو میرا سوال اسی منور فاروقی سے ہے کہ بھائی تو یہ بتا دے تجھے کس نے بتایا کہ یہ فرض تھی تجھ پر اور اس مولوی نما آدمی کے علاوہ جتنے آڈینس تھے ان پر نماز فرض نہیں تھی؟ تو نماز چھوڑ رہا، تیرے دوسرے آڈینس نماز چھوڑ رہے، ان پر کوئی حکم نہیں لگ رہا، لیکن ایک مولوی نما آدمی نے تو نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا عصر مغرب، عصر مغرب، اور پھر یہ بھی جملہ کنفرم جہنمی۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ یہاں تو لوگوں کو اللہ کے دربار سے اس کے جو ہے گھر سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہاں ہم بیٹھے ایک دوسرے کے لیے جنت اور جہنم کی جو ہے نا باتیں کرنا شروع کر دی۔ شو میں آنے والے کے لیے منور فاروقی کہہ رہا، تو میرا بھی سوال ہے بھائی تو اپنے بارے میں بتا کہ تو جنتی ہے کنفرم، تجھے کیسے معلوم؟ اس کے جہنمی ہونے کا علم تجھے کیسے ہو گیا؟ اور نماز کا صرف اسی پر کی، تجھ پر دوسری آڈینس پر نماز نہیں تھی؟ چند ٹکوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر کسی کی عزت نفس کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرنا، اللہ جانے واقعتاً یہ تھا یا پھر کسی کو مولوی نما بنا کر رکھا گیا اور اس کی شہرت بٹورنے کے لیے یہ کام کیا گیا، اب اللہ عالم بالصواب۔ مگر بہرحال یہ عمل انتہائی جو ہے نامناسب ہے، اور بڑی سخت الفاظ میں اس عمل کی ہر مسلمان کو مذمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قوم کے ان عذابات کے واقعات کے ذریعے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو بچایا سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فانظر، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسے ہونا ہے۔ جو اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں اللہ ان کا انجام دنیا کے اندر بھی عبرتناک بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنے قہر سے، اپنے غضب سے اور اپنے غصے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ ہم پر اور پوری انسانیت پر بالخصوص امت محمدیہ پر اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم کا جو ہے ہمیشہ سایہ دراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب